اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیٹا، آج ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ درجہ نحوم کی مضمون اردو کے حوالے سے، اور آج کا عنوان ہے سبق سیانہ بادشاہ۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے حوالے سے اور اس کے رائٹر کے حوالے سے مختصر سی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ رائٹر ہیں ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ، جو سندھ کے گاؤں میں پیدا ہوئے، ضلع سانگھڑ میں آپ کی رہائش رہی۔ ایم اے یعنی ماسٹرز انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کیا، اور ایجوکیشن میں کولمبیا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ پاکستان کے قیام کے بعد علامہ آئی قاضی کے ساتھ مل کر یونیورسٹی آف سندھ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اردو سندھی لغت اور سندھی اردو لغت کی تیاری میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے ساتھ بھرپور حصہ لیا۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی پر تحقیقی مجلے لکھے اور لوک ادب پر بے شمار کتابوں کے تخلیق کار رہے۔ درج بالا لوک کہانی میں آپ نے ایک بہت نازک سماجی و معاشرتی مسئلے کو موضوع بنایا ہے۔ زن، زر اور زمین ہمیشہ سے ہی لوگوں کے درمیان فساد کا سبب رہے۔ اس سبق میں انہوں نے ایک ساہوکار کی کہانی پیش کر کے اس کا حل بڑے خوبصورت انداز میں بتایا ہے کہ جب ساہوکار مرنے لگا تو اپنی تمام ملکیت 4 دیگوں میں ڈلوا کر اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے پلنگ کے ایک ایک پائے کا نیچے سے اپنی دیگ میرے انتقال کے بعد نکال لینا۔ لیکن جب بیٹوں نے دیگیں نکالی تو وہ اس تقسیم سے اتفاق نہ کر پائے اور معاملہ بادشاہ کی عدالت میں گیا۔ تب بادشاہ نے ان کو اپنی عقل و دانش سے سمجھایا کہ آپ کے والد کا فیصلہ درست ہے، اور وہ چاروں بھائی مطمئن ہو گئے۔ سبق اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ لڑائی اور جھگڑے سے کسی مسئلے کا حل نہیں نکلتا، لہٰذا جب آپ کسی مسئلے کا فیصلہ نہ کر پائیں تو کسی سمجھدار انسان کو درمیان میں ڈال لیں تاکہ وہ مناسب فیصلہ کر سکے اور بات آپ کے دل کو لگے اور آپ مطمئن ہو جائیں۔ اب چلتے ہیں بیٹا اس سبق کے امتحانی نقطہ نگاہ سے جو حصہ الف پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہمارا سوال وہ ہے کثیر الانتخابی سوالات۔ اس سلسلے میں پہلا سوال، سبق سیانہ بادشاہ تخلیق ہے، کس کی تحریر ہے؟ الف مرزا ادیب، بے مرزا فرحت اللہ بیگ، جیم سر سید احمد خان، یا دال ڈاکٹر نبی بخش بلوچ؟ اس کا صحیح جواب ہے دال نبی بخش بلوچ۔ سوال نمبر 2، سبق سیانہ بادشاہ ماخوذ ہے الف مضامین سر سید، بے میرات العروس، جیم لوک کہانیاں، اور دال مٹی کا دیا؟ درست جواب جی بیٹا شاباش، جیم لوک کہانیاں۔ سوال نمبر 3، انہوں نے علامہ آئی قاضی کی سربراہی میں یونیورسٹی آف سندھ کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ الف مولانا محمد حسین آزاد، بے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، جیم علامہ اقبال، اور دال ڈاکٹر نبی بخش بلوچ؟ جی بالکل، ڈاکٹر نبی بخش بلوچ از دا رائٹ آنسر۔ سوال نمبر 4، انہوں نے سندھی اردو لغت کی تیاری میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کی معاونت کی۔ الف ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، اور بے ہے مرزا ادیب، جیم حکیم محمد سعید، اور دال قدرت اللہ شہاب؟ درست جواب ہے الف ڈاکٹر نبی بخش بلوچ۔ ٹھیک ہے جناب۔ سوال نمبر 5، ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے تحقیقی مجلے لکھے کس شخصیت پر؟ الف سچل سرمست پر، بے شاہ عبد اللطیف بھٹائی پر، جیم محمد صدیق مسافر پر، یا دال
बरदो सिंधी पर। दुरुस्त जवाब, शाबाश, गौर करें। यस, बे शाह अब्दुल लतीफ भिटाई पर। सवाल नंबर 6, डॉक्टर नबी बख्श बलोच ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया अलिफ बीए, बे एमए, जीम एमफिल या दाल बीएड। शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है बे, एमए किया आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। नंबर 7, डॉक्टर नबी बख्श बलोच ने पीएचडी किया। पीएचडी की डिग्री कहां से हासिल की? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, बे कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, जीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से या दाल कराची यूनिवर्सिटी से। वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी है बच्चों की, बिल्कुल सही जवाब है बेटा, बे कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। नंबर 8, सबक सियाना बादशाह लोक कहानियां के हिस्से से माखूज है। हिस्सा दोयम से, सोयम से, अव्वल से या हिस्सा चहारुम से। दुरुस्त जवाब आपको नजर आ रहा है, हिस्सा चहारुम से। शाबाश। सवाल नंबर 9, बेटा धन दौलत ऐसी शय है जिसकी वजह से हमेशा खून खराबा होता है। यह जुमला किस सबक से लिया गया है? अलिफ बूढ़ी काकी, बे शहीद, जीम सियाना बादशाह या दाल कौमी हमदर्दी। दुरुस्त जवाब, जी बिल्कुल, शाबाश, जीम सियाना बादशाह। सवाल नंबर 10, आखिरी एमसीक्यूज के हवाले से सवाल इस चैप्टर का। साहूकार ने अपनी मिल्कियत तकसीम की। अलिफ 4 हिस्सों में, बे 5 हिस्सों में, जीम 8 हिस्सों में या दाल 9 हिस्सों में। शाबाश, अलिफ 4 हिस्सों में। तो ये थे जनाब हमारे एमसीक्यूज। अब चलते हैं हम इस सबक के हिस्सा बे, जो कि मुश्तमिल है मुख्तसर सवालात व जवाबात पर। तो इस हवाले से पहला सवाल है बेटा, साहूकार ने अपने बेटों में मिल्कियत किस तरह तकसीम की? जवाब, साहूकार ने अपनी जिंदगी में ही ये फैसला किया कि मेरी जो भी मिल्कियत है वो मैं अभी अपने बेटों में तकसीम कर दूं तो ज्यादा अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद ये आपस में लड़ झगड़ कर जुदा हो जाएं। इसलिए उसने अपनी तमाम जायदाद 4 मुख्तलिफ देगों में रखकर उसने अपनी तमाम जायदाद 4 मुख्तलिफ देगों में रखकर अपने पलंग के चारों पायों के नीचे एक एक करके उन देगों को दबा दिया। ठीक है जनाब, जो उसका पलंग था उसके नीचे उसने उन देगों को उनके पायों के नीचे दबा दिया, जमीन में दफन कर दिया और उनसे कहा कि मेरी जिंदगी में इस चारपाई का एक एक पाया चुन लो और मेरे मरने के बाद उस पाए के नीचे जो देग दफन है उसे निकाल लेना, ताकि बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो और आपस में इत्तेहाद व इत्तफाक से रहो। ठीक है, तो इस तरीके से साहूकार ने अपने बेटों में मिल्कियत तकसीम की 4 मुख्तलिफ देगों में रखकर। सवाल नंबर 2, साहूकार के 2 बेटे किस बात पर सख्त नाराज हुए? जवाब है, साहूकार के बेटों ने जब अपनी अपनी देगें बाहर निकाली और जब 2 भाइयों को हीरे जवाहरात और सोने से भरी हुई देगें मिली, वो तो बेहद खुश हुए, और जिन 2 भाइयों को मट्टी और हड्डियों वाली देगें मिली वो बेहद नाराज हुए और अपने दोनों भाइयों से तकरार करने लगे, झगड़ा करने लगे, बहस करने लगे कि हम इस मिट्टी और हड्डियों का क्या करेंगे, हमें असल मिल्कियत में से हिस्सा चाहिए। सवाल नंबर 3, चारों भाई फैसले के लिए किसके पास गए? जवाब है, जब साहूकार के चारों बेटों की आपस में तकरार बढ़ने लगी और इसका कोई फैसला होता हुआ नजर ना आया तो वो चारों भाई
معتبر لوگوں کے پاس پہنچے، قابل اعتبار، سلجھے ہوئے، بھروسے کے لائق، لیکن وہ بھی فیصلہ نہ کر پائے، تو تب وہ چاروں بھائی ایک ساتھ ملک کے بادشاہ کے پاس پہنچے تاکہ فیصلہ منصفانہ ہو، انصاف پر مبنی ہو، اور بھائیوں کا آپس میں دل خراب نہ ہو اور نہ ہی آپس کے تعلقات خراب ہو۔ تو بھائی فیصلے کے لیے بادشاہ کے پاس پہنچے۔ سوال نمبر 4، بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ جب وہ چاروں بھائی اپنی تکرار کا فیصلہ کرانے کے لیے بادشاہ کے پاس پہنچے تو پہلے تو ان کی بات سن کر بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، اور پھر جب اس کی بات اس کی سمجھ میں آئی تو اس نے کہا کہ آپ کے والد صاحب نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ جس کے پاس ہیرے جواہرات آئے ہیں وہ ان کو لے لے، جس کے حصے میں سونا آیا ہے، سونے بھری دیگ، وہ سونا لے لے، اور جس کے پاس مٹی پتھر آئے ہیں وہ باپ کی زمینیں سنبھالے، اور جسے ہڈیاں ملی ہیں وہ جانور یعنی مویشی سنبھالے۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر سب بہت خوش ہوئے اور اس کی دانائی کی یعنی عقل مندی کی تعریف کرنے لگے۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 5، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس کے نصیب میں جو ہے وہی اسے ملے گا، نصیب سے کم یا زیادہ کسی کو نہیں ملتا، لہذا خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو ملے اس پر راضی برضا رہنا چاہیے۔ کمی و بیشی کا شکوہ کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ خالق ہمارا نصیب ہمارے ساتھ دنیا میں بھیج دیتا ہے، لہٰذا عقل و دانائی سے کام لیتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے اور اللہ کے فیصلوں پر صبر و شکر کرنا چاہیے اور خوش دلی سے اسے قبول کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب؟ اس کے بعد بیٹا ایک کالم کے حساب سے سوال ہے آپ کے کتاب میں، کالم الف اور کالم بے۔ ذیل کے کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ نمبر 1، ساہوکار نے اپنی ملکیت، اس کا آپ بے میں کس کالم سے ملائیں گے؟ آخری کالم سے، جو ہے بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ ٹھیک ہے، ساہوکار نے اپنی ملکیت بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ نمبر 2، دوسری دیگ سونے سے بھری ہے۔ ٹھیک۔ نمبر 3، جسے مٹی کی دیگ ملی وہ باپ کی زمین سنبھالے۔ اور نمبر 4، چاروں بھائی آپس میں پیار و محبت سے رہنے لگے۔ ٹھیک۔ نمبر 5، جسے ہڈیاں ملی وہ چوپائے مال کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟ تو یہ تھا ہمارا مختصر سوالات پر مشتمل حصہ۔ شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔